الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ انفال ہم نے سٹارٹ کی ہوئی تھی، ابھی ہم اس کی جو لاسٹ آیات ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا لیکچر آیت نمبر 70 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ اپنے پاس قرآن کریم کو اوپن کر لیجئے۔ ٹرانسلیشن ہے آیت نمبر 70 کی۔ اے نبی، تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ابھی جو پیچھے آیات آپ پڑھتے آئے ہیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جس طرح سے بدر کے قیدی تھے، تو یہاں پہ جو آیت ہے یہ اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ یہاں پہ اچھے معاوضے کا اللہ پاک ان کے لیے وعدہ فرما رہے ہیں۔ یعنی اے نبی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے کہ آپ کے پاس جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو، یعنی کہ بدر کے جو جنگی قیدی ہیں ان سے۔ تو یہاں پہ جو آیت کریمہ ہے انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اس میں شامل تھے، جو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جب ان کو، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سیدنا عباس پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن کیونکہ یہ آن دا ریکارڈ نہیں تھا تو اس لیے ان کی جب رہائی کے عوض ان سے فدیہ کا مطالبہ کیا گیا، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں نے ان کے فدیہ کو ساقط نہیں کیا تھا، ایون انہوں نے اسلام پہلے سے قبول کیا ہوا تھا۔ تو یہ آیت تبھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو دل جوئی ہے ان کی خاطر یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے، کیونکہ اب تو ان کو پینلٹی لگ رہی ہے نا، ایک ایکسٹرا پینلٹی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ پاک یہاں پہ ان کی دل جوئی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یعنی جو مال تم سے لے لیا گیا اس کے بدلے میں اللہ اپنا فضل فرمائے گا اور تمہیں خیر کثیر عطا فرمائیں گے اللہ پاک۔ اب یہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ٹھیک ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے داماد بھی تھے سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے جو نوفل اور عقیل ہیں ان کے نام، ٹھیک ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ جب سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی سیدنا زینب، انہوں نے مکہ سے ایک ہار بھیجا۔ اب یہ جو ہار تھا یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں دیا تھا تحفے میں۔ تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو اس قدر رقت طاری ہوئی کہ وہ چیز صحابہ کرام نے بھی وہ چیز انڈرسٹینڈ کی، اور پھر یہ ہوا کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور پھر انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے یہ رکھا، مطلب ایک عرض رکھی، یوں سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فیصلہ چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ جو چیز تھی یہ صحابہ کرام کے کورٹ میں رکھی کہ اگر آپ سب رضامند ہوں، ٹھیک ہے، تو میں یہ زینب جو ان کی بیٹی ہیں، دختر ہیں، تو ان کا جو یہ ہار ہے میں ان کو یہ واپس کر دوں، کیونکہ حضرت خدیجہ سے کی جو محبت ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رہتی تھی، اور ایون ان کی وفات کے بعد بھی۔ تو صحابہ کرام نے یہ چیز بخوشی منظور کی، اور جو ابو العاص تھے ان کو بغیر فدیہ کے ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب چچا سیدنا ابن عباس سے فدیہ طلب فرمایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا وہ مال کدھر ہے کہ جسے آپ نے
اور آپ کی جو بیوی ہیں ام فضل، انہوں نے مل کے زمین میں دفن کیا ہے۔ تو جیسے ہی سنا تو سیدنا عباس بولے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس لیے اس سونے کا جو ہے صرف مجھے علم تھا یا پھر میری جو بیوی ہے ام فضل ان کو ہی علم تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر اسی سونے سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بھی فدیہ دیا، اپنے 2 بھتیجوں کا بھی دیا، اور پھر ان کے ایک حلیف تھے عتبہ بن عمرو، ان کا بھی فدیہ دیا۔ تو یہاں پہ یہی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کر دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا ہے سیم اسی آیت میں کہ اگر اللہ تعالیٰ تو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے تم سے بہتر اس سے بہتر تمہیں عطا کیا جائے گا اور اللہ تمہیں بخش دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کفر کرنے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے جیسے جو گناہ ان لوگوں نے کیے تھے، یعنی کہ پہلے وہ مشرک تھے اور پھر جب فتح مکہ ہوا اور جب یہ سارا چیزیں سامنے رکھی گئی تو یہ لوگ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ بڑے بڑے گناہ تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برخلاف یہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے، تو یہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخشنے کا ان کو خوشخبری دی ہے۔ واللہ غفور، اللہ بے حد بخشنے والا ہے۔ اب اللہ کے سامنے جب بھی کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی گناہ ہیں ان کو بخش دیتا ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، یعنی کہ نہایت رحمت والا۔ اب یہ جو صفاتی نام ہے اللہ پاک کا اسماء و صفات میں سے، یہ ہے شدت والا جو رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس سے جب بھی اس کا ذکر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے کوئی بھی توبہ کر لی اگر کسی نے تو اللہ اس کے بعد پھر اس کی سزا نہیں دیتا ہے اس جو بھی گناہ ہے، اور مواخذہ بھی نہیں کیا جاتا۔ اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ایک کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے کی کہ سیدنا عباس کو کہ ابھی فدیہ آپ نے دیا ہے تو اب بہت زیادہ آپ کو کثیر مال عطا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا کہ انہیں بہت زیادہ مال اس کے بعد عطا ہوا۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت زیادہ مال آیا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے کپڑے میں جتنا بھی مال اٹھا سکتے ہیں آپ لے لیں۔ انہوں نے اتنا زیادہ مال اٹھایا کہ ان سے اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب یہ جو سارا واقعہ ہے یہ بخاری کی حدیث ہے ہمارے پاس 421، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ پورا واقعہ جو ہے وہ درج ہے کہ مسجد میں بحرین سے مال آیا۔ اب یہ بہت زیادہ مال تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے والے جتنے بھی اموال آئے اس میں سب سے زیادہ مقدار میں یہ مال تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی بھی مطلب ہرس کا جو ایک وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وہ رکھا ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کو ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، نماز سے فراغت کے بعد وہ سارا مال تقسیم کر دیا۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ آپ اس میں سے جو بھی مال رکھنا چاہیں رکھ دے۔ اب یہ کیونکہ مال اتنا زیادہ انہوں نے رکھ لیا کہ ان کو ایک اور انسان کی ضرورت ہوئی کہ یہ کوئی اٹھا کے میرے کندھے پہ رکھ دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ مال نکالنے کے بعد بھی ایسا جو ہے وہ ریکویسٹ کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب بھی انکار کیا، اور پھر جو مال نکال سکے اور جو اٹھا سکے وہ اپنے کندھے پہ اٹھایا اور چل دیے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ کوئی بھی انسان مال کی اس قدر حرص رکھے۔ بخاری میں یہ جو حدیث ہے اس کے آخری الفاظ میں یہ چیز واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مسلسل دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا مال تقسیم فرما دیا، اور جب آپ اٹھے تو ایک درہم بھی باقی نہیں رہا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں اس آیت میں کیا چیز ایک جو سمجھ میں آئی ہے کہ اسلام جو ہے وہ قیدیوں سے کیا چاہتا ہے، ان کو امید کی ایک کرن دکھائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ان کے دلوں میں ایمان پیدا ہو جائے، ان کی جو فطرت ہے وہ بیدار ہو جائے، بھلائی ان کے دل میں پیدا ہو جائے، اور پھر کیا ہوگا، ان کے جو ماضی کے جو گناہ تھے وہ سارے دھل جائیں گے اوبیسلی جیسے ہی یہ توبہ کریں گے، تو کیا ہوگا، مستقبل ان کا سنور جائے گا۔ اب اسلام قیدیوں سے انتقام نہیں لینا چاہتا، نہ ہی ان کا استحصال کرنا چاہتا ہے، نہ ہی ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 71 ہے، اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے خیانت کی تو اس نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ یہاں مشرکوں کی غداری کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ پہلے بھی جو مشرک تھے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی غداری کا جو ہے ارتکاب کر چکے ہیں، یعنی کہ یہ خیانت کہہ سکتے ہیں اس کو، خیانت کا
ارادہ جو یہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر یہ جنگ کرنے کی کوشش کریں تو یہ جنگ کرنے کی کوشش کیا ہوگی؟ یہ خیانت ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ بدر سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کفر اور غداری یہ لوگ کر چکے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بدر کے واقعے سے پہلے یوں سمجھے کہ مخالفت کی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے تو اس نے ان پر قابو دے دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مومنوں کو کافروں پر قابو دے دیا۔ یہاں پہ خیانت کرنے سے روکا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت کرنے سے بچے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے کا جو ہے وہ جو صفاتی نام ہے وہ بیان ہوا ہے یہاں پہ، کہ ہر چیز کا اللہ علم رکھتا ہے، وہ لوگوں کے ارادوں کا بھی علم رکھتا ہے، اور یہ سب جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، یعنی دل میں کیا ہوتا ہے یہ انسان کو خود بھی کبھی کبھار پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اور ساتھ میں جو حکیم اللہ پاک کا جو صفاتی نام ہے کہ ہر چیز کو اللہ اس کے مقام پر رکھتا ہے۔ کس طرح سے؟ کیونکہ سب سے زیادہ علم اللہ کے پاس ہے، سب سے زیادہ حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ قیدیوں کو جو دعوت دی گئی ہے، کیا دعوت دی گئی ہے کہ یہاں پہ وہ غور کریں، یعنی کہ پہلی خیانت کے جو نتائج تھے وہ کیا نکلے ہیں۔ اب کیا ہے کہ اب وہ مسلمانوں کی قید میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے، اس لیے اب دوبارہ سے خیانت کرنے والی جو اسٹریٹجی ہے اس سے یہ لوگ باز رہے۔ آیت نمبر 72 ہے، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگے تو مدد کرنا تم پر لازم ہے، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ مدد کرنے والے کون لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور مدد مانگنے والے کون تھے؟ یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ مہاجرین اور انصار کی جو دوستی ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا جو رشتہ ولایت اور محبت ہے یہ ان کے دلوں میں ڈالا، اور اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ رشتہ جو انصار اور مہاجرین کے درمیان اللہ پاک کی طرف سے قائم ہوا، تو مہاجرین کے بارے میں ہی فرمایا گیا ہے کہ وہ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، کس کے لیے ہجرت کی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جہاد کیا۔ اور دوسری طرف دوسرا جو گروہ تھا وہ کس کا تھا؟ انصار کا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے اہل ایمان ان سب کو پناہ دی، اور کیا کیا ان کو جو ہے پرووائڈ کیا، جو چیزیں وہ چاہتے تھے، یعنی گھر ہے، ان کے اموال ہیں، اور ایون ایک گھر میں کسی کو بھی آپ اپنے ساتھ رکھو تو اس کے سارے معاملات میں ان کی مدد کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان کا ایک بہت بڑا ان کا جو ہے اللہ پاک نے ان کو ظرف عنایت کیا کہ ایک ان کی مکمل انہوں نے ہم آہنگی جو ہے پیدا ہو گئی ان دونوں کے درمیان میں، یعنی کہ مہاجرین اور انصار کے بیچ میں۔ اب یہ ان دونوں کے دوست بھی بنے اور ساتھی بھی بنے، اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم فرما دی تھی، یعنی کہ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے۔ ایون یہ کہ وراثت میں بھی وہ حقیقی رشتہ داروں سے زیادہ مقدم سمجھے جاتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد پھر قرآن کریم میں آیات آئیں، جب وراثت کا ایک پورا سسٹم آ گیا تو پھر یہ والا جو سسٹم تھا اس کو منسوخ قرار دے دیا۔ اب یہاں پہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت نہیں کی، اب اس چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے۔ اللہ پاک نے یہاں وضاحت فرما دی کہ ایمان لائے اور پھر بھی انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ایسے وقت میں ولایت کا رشتہ قائم نہ کیا، جبکہ تمہیں اس مدد کی ضرورت تھی، وہ مومنوں کی ولی نہیں جب تک وہ ہجرت نہیں کرے، کیونکہ حکم تھا ہجرت کا، تو جو بھی ایمان لائے گا وہ ہجرت کرے گا، اور جو لوگ ہجرت کر کے نہیں آئے وہ اسلامی معاشرے کے پھر وہ ممبرز بھی نہیں بن سکے، اور اس لیے ان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اسلامی معاشرے پر عائد بھی نہیں کی گئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو کسی بھی سریہ کا، یہ جو غزوہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بڑا ہوتا ہے، پھر سریہ ہوتا ہے، تو ایسے کوئی بھی جب لشکر روانہ ہو رہے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کسی کو بھی جب امیر بنا کر روانہ کرتے تھے تو ساتھ میں یہ وصیت بھی فرماتے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور اپنے ہمراہ مسلمانوں سے خیر و بھلائی کا سلوک کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی فرمان ہوتا کہ اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے نام پر جہاد کرو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے اسے لڑائی کرو، تم جہاد کرو، لیکن غنیمت کے مال میں سے چوری نہ کرنا، اور
عہد نہ توڑنا، نہ ہی مسئلہ کرنا، نہ ہی نابالغ بچوں کو قتل کرنا، اور جب اپنے دشمن مشرکوں سے ملو تو انہیں دعوت دو کہ وہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک قبول کر لے، پھر اگر وہ کوئی بات قبول کر لے تو بھی تم بھی اسے تسلیم کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ۔ اب یہ پوری جو روایت ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس 4522، اس پوری کو آپ ضرور جو ہے وہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ایک ریلیکسیشن دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، یعنی آپ کو بار بار مشرکوں کو، کفار کو ایک دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ دعوت حق ہے، اور جب بھی کبھی وہ اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو پھر ان کو جزیہ بھی دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ جزیہ کی اگر دعوت قبول کر لیں گے تو پھر بھی انہیں اسے تسلیم کرنا ہوگا، اور پھر بھی جنگ سے باز رہنا ہوگا، یعنی کہ جنگ جو ہے وہ ایکسٹریم کنڈیشنز میں کی جاتی ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ کیا چیز انڈرسٹینڈ ہوتی ہے؟ ایک تو ہجرت کا ہمیں پوائنٹ یہاں پہ انڈرسٹینڈ ہو گیا کہ جو لوگ ہجرت نہیں کریں گے تو دین کے معاملے میں اگر وہ مدد مانگے تو مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے بالکل عین مطابق ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد لیکن کسی قوم کے خلاف نہیں ہے جس سے تمہارا جنگ کرنے کا معاہدہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ کو اس چیز کا بھی انڈرسٹینڈنگ اس چیز کی ہوگی کہ جو مسلمان تھے ان کے مشرکوں سے، کفار سے کوئی نہ کوئی معاہدے بھی ہوا کرتے تھے، تو ان معاہدوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے پاسداری کرتے تھے، اور کفار بھی اس بارے میں جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد توڑنے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ اگر وہ مومن جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ اگر رکھتے ہو تو مومنوں کی مدد نہ کرو، کیونکہ تمہارا اور ان کا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے خوب دیکھنے والا ہے، اللہ تمہارے اعمال، احوال اور رویوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو کبھی بھی توڑنے کی یا ان کو پار کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے احکامات کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 73 ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ اب یہاں پہ کفار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہاں پہ اگین یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو ان کے کفر نے اکٹھا کیا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں اور دوست ہیں، تو اسلام کے مقابلے میں وہ ایک اپنے آپ کو محاذ تصور کرتے ہیں۔ اب ریزن کیا ہے؟ مسلمان اور کافر جو ہے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان جو ہیں وہ کافروں کے دوست کبھی ہو نہیں سکتے۔ اب ریزن کیا ہے کہ کافر اور مشرک اور جتنے بھی یہ جو مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس کی ریزن یہی ہے کہ ان کی منزل ایک ہے، ان کے مقاصد ایک ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام دشمنی میں وہ لوگ ایک محاذ کی صورت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی جتنے بھی کفار ہیں، منافقین بھی ان میں شامل ہیں، مشرکین بھی ان میں شامل ہیں، تو جو بھی پسند نہیں کرتے ہیں مسلمانوں کو یا ایمان نہیں لانا چاہتے، تو یہ چیز یہاں پہ واضح ہو جاتی ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کی جو اصل ہے وہ یہی ہے کہ اسلام دشمنی، تو خود بھی اسلام قبول نہیں کرنا اور دوسروں کو بھی قبول نہیں کرنے دینا، بس اسی اسٹریٹجی پہ یہ لوگ چلتے رہتے تھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ یہاں کیا چیز واضح کی گئی ہے کہ کافروں سے دشمنی اور اہل ایمان کی حمایت بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اگر یہ نہیں کریں گے تو ملکوں میں پھر کیا ہوگا؟ فتنہ برپا ہوگا، یعنی کہ بہت بڑا فساد ہوگا۔ اگر مومن اور کافر آپس میں مل جائیں گے تو پھر حق اور باطل کا جو فرق ہے وہ اڑ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر برائیاں جنم لیں گی، فساد جنم لیں گے، اس کا ان سب چیزوں کا جو ہے ایک کوئی اینڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد جو جہاد اور ہجرت ہے یہ ساری جو ایک کوالٹیز والا ایک جو پیرامیٹرز ہیں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر کیا ہوگا کہ شریعت اور دین کے جو مقاصد ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ اسی لیے یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ کافر جو ہے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مومن اور کافر ایک دوسرے جو ہے یہ ایک دوسرے کے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ابن کثیر کے مطابق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نو مسلم سے اقرار کروایا تھا کہ نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور جب بھی شرک کی آگ بھڑکتے ہوئے دیکھو تو جہاد کے لیے تیار رہنا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کو جہاد کے لیے بھی آل دا ٹائم تیار رہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے، اور یہ جو مشرکوں کی ایک جو یہاں پہ آیت میں واضح کیا گیا ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مشرکوں میں رہتا ہوگا
یعنی کہ دوست رکھتا ہوگا ان کو، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوگا، تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا اور اس کو ویسا ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ آیت نمبر 74، اور جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اب یہاں پہ اگین سچے مومن کون ہیں؟ کہ جنہوں نے ہجرت کی، مہاجرین۔ انہوں نے ہجرت کرنا صرف لفظوں میں آسان ہے، ہجرت کرنا آسان بات نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ انسان اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے تو بہت کام کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑنا، سب کچھ چھوڑنے سے مراد اپنے ایون گھر والے، رشتہ دار، آپ کا مال ہے، آپ کی زمینیں ہیں، گھر ہے، آل دی تھنگس، ٹھیک ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے مدینہ منورہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی کہ دین کی یہ ذمہ داری ہے جہاد، اس کو پورا کیا۔ اور جن لوگوں نے جگہ دی، کن لوگوں نے جگہ دی تھی؟ انصار نے، ٹھیک ہے، انہوں نے پناہ دی، مہاجرین کی مدد کی، کھلے باہوں سے ان کو ویلکم کہا۔ تو سچے مومن کا جو ایک جو اعزاز ہے اللہ کی طرف سے ان کو بخشا گیا، کیونکہ یہ سچے مومن ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کی یہاں پہ تصدیق کر دی، یعنی کہ کون سے لوگ ہیں یہ؟ کامل ایمان والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کی یہاں پہ ساتھ میں جزا بھی بیان کر دی، کہ ان کو مطلب دنیا میں ہی سمجھ لیں کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، کہ ان کے لیے بخشش ہے، تو جو بھی ان سے گناہ ہو گئے اللہ ان سے گناہوں کی ستر پوشی کرے گا اور ان سے مواخذہ نہیں کرے گا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ اور باعزت رزق ہے ان کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جنت کی ساری نعمتیں ہیں، اور یہ ساری نعمتوں کی بشارت ان کو عنایت کر دی گئی، تو ان کے سارے گناہ کیا ہوں گے؟ ختم ہو جائیں گے، ان کی لغزشیں معاف کر دی جائیں گی، اور پھر جنت کی جو کثیر بھلائیاں ہیں وہ ان کے لیے عنایت کر دی جائے گی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی جہاد کرے گا، انفاق اور پناہ گاہ جو بھی فراہم کرے گا، ابھی انصار کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے مدد بھی کی اور ساری جتنی بھی ان کی مشکلات تھیں وہ دور کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت میں اس کا صلہ بھی بتا دیا۔ تو ایمان کی جو حقیقی صورت ہے وہ اجتماعی معاشرے کی شکل میں وجود میں آتی ہے، اور جب بھی ایمان والے اجتماعیت جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دین کی حقیقت وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے اور وجود میں آ جاتی ہے۔ اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 75، اور اس کے بعد جو ایمان لائے اور ہجرت کی، انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت پہ یہ چیز واضح کر دی گئی، یعنی کنکلوژن اس آیت کا یہی ہے کہ انسان جن لوگوں سے محبت کرتا ہوگا آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا، تو ہمیشہ اپنے آپ کو ہم کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ اپنے ایمانی ساتھیوں کے ساتھ جوڑے رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی ہم جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور بھاگتے ہیں، اپنی پسند کی زندگی کو پرائرٹی دیتے ہیں، کبھی بھی ان سے دوستی کا جو ہے اعادہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر کا ایمان بھی ختم ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے بعد جو لوگ آئے، یعنی کہ جو ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، آخرت میں ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ ان کا جو انجام ہے وہ بہترین ہوگا، کیونکہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ میں پہلے لوگوں کی طرح ہی تھے، آخرت میں بھی وہ ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلے گا، اور پھر صحاب کے بعد یعنی کہ جو اصحاب تھے ان کے طریقہ کار پہ، کیونکہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا، تو پھر آخرت میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے حسن و خوبی سے ان کی اتباع کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہی جو چیز ہم نے سٹارٹ پہ کنکلیوڈ کی، صحیح بخاری میں ملتی ہے ہمیں 6168 میں، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو بعد میں ان بعد والوں میں جو اسلام لانے والے تھے، یعنی کہ ہجرت اور جہاد میں شامل ہونے والوں کے جو قانونی حقوق تھے وہ سارے ویسے ہی ہوں گے جو کہ السابقون الاولون کے ہیں اور جو مہاجرین اور انصار کے ہیں، کیونکہ یہ سارے ایک ہی برادری سے منسلک ہو گئے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں کے لیے بھی حقوق ہیں، ٹھیک ہے، رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ میت کی جو وراثت ہے وہ صرف ان لوگوں کو ملے گی جو اصحاب الفروز ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ
میت کا اسبہ ہیں. اگر میت کا اسبہ اور اصحاب الفروض موجود نہیں ہے تو پھر ذو الارحام میں سے وہ لوگ وارث بنیں گے جو رشتہ میں میت کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور یہاں پہ اس آیت میں بھی یہی چیز واضح کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ کے حکم اور اس کے فیصلوں میں جو لوح محفوظ میں موجود ہے یہ ساری چیزیں. تو یہاں پہ جیسے ہی یہ چیز آئی نا کہ جو یہ آیت آئی تو میراث جو تھی میراث کو منسوخ کر دیا گیا ہے، جس کے لوگ جو ہے حلف اور موافقات کی بنیاد پر حقدار قرار پاتے تھے. یعنی کہ پہلے جس طرح سے ساری چیزوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی تھی مہاجرین اور انصار کے آپس میں، تو پھر بعد میں جب وراثت آئی تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چینج ہو گئی. اور اسلامی معاشرے کے قیام کے بعد جو اجتماعی کفالت تھا اور پھر دید کا جو ادائیگی کا جو ایک رول تھا وہ آیا. پھر ٹھیک ہے وراثت کے جو معاملات تھے وہ سارے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی ہر چیز کا اللہ پوری طریقے سے علم بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اللہ کا جو علم ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے جو بھی معاملات ہیں ان کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اللہ نے انسانوں کی ضروریات کے مطابق ہی احکامات دیے ہیں. کبھی بھی اسلام میں کسی پر بھی زیادتی نہیں کی جاتی. الحمدللہ آج ہم نے یہاں پہ سورہ انفال کو کمپلیٹ کر لیا ہے. ہم سورہ توبہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. سورہ توبہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے. 9 ہجری میں اس کا نزول ہوا تھا. اس میں 16 رکوع ہیں، 129 آیات ہیں، اور قرآن کریم کی 7 بڑی بڑی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے. اب یہ صورت جو ہے آخری دور کی صورتوں میں نازل ہوئی تھی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے سورہ انفال میں پڑھا کہ جنگ بدر کا جو ہے وہ ذکر ہمیں ملا. یہاں پہ یہ مسلمانوں کی کیونکہ پہلی جنگ تھی کفار کے ساتھ. پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ سورہ توبہ میں کیا پڑھیں گے؟ غزوہ تبوک کا جو ذکر ہے وہ ہم انشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو جنگیں لڑی گئی ہیں مسلمانوں کی، ان میں سے یہ آخری جنگ ہے غزوہ تبوک. اب ہم نے پہلے پڑھا بدر میں 313 مسلمان تھے، تو غزوہ تبوک میں یہاں پہ 30,000 جو ہے مسلمان شامل تھے. سورہ توبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نام بھی بہت سارے ہیں، لیکن مشہور ناموں میں سے التوبہ اور البراء ہے. ٹھیک ہے، براء مطلب برات. برات کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیزاری ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، یا پھر بالکل بری الذمہ ہونا جو ہے اس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ باقی ناموں میں جس طرح فاضحہ کہتے ہیں، یہ رسوا کرنے والی، اور کاشفہ یعنی کہ کھولنے والی. کہ اب یہاں پہ اس صورت میں سورہ توبہ میں اس کا نام توبہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں 70 بار یہ لفظ ملتا ہے. اچھا، باقی جو سورہ بقرہ ہے اور سورہ نساء ہے ان میں بھی سورہ توبہ مطلب جو توبہ کا جو ورڈ ہے وہ 13 مرتبہ ہے سورہ بقرہ میں، اور سورہ النساء میں یہ 12 ٹائمز بیان کیا گیا ہے. اب جو توبہ ہے یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ توبہ کی دعوت ہے. کس کو؟ مشرکین کو، کفار مکہ کو، یا پھر منافقین ہو سکتے ہیں، اور پھر جو مرتد ہیں ان لوگوں کو بھی. یہ سب کو جو ہے ایک دعوت دی جا رہی ہے یہاں پہ کہ اب جو ہے اسلام کی طرف سے آپ کو ایک چیز جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے، حق آپ کے سامنے آ گیا ہے. اب ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ جو ہے وہ درج کیوں نہیں کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے لوگ جن کو نہیں آئیڈیا ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بسم اللہ اس کے سٹارٹ میں نہیں ہے. ابھی ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بسم اللہ موجود نہیں ہے تو جب بھی ہم قرآن کریم اوپن کریں گے اور سورہ توبہ کی کوئی بھی آیت پڑھنے لگیں گے تو کیا ہم بسم اللہ پڑھیں گے؟ بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں پڑھا کرتے تھے. لیکن یہاں پہ ایک اور سوال ہے کہ کیا تعوذ پڑھ سکتے ہیں ہم؟ جی بالکل ہم تعوذ پڑھیں گے، کیونکہ قرآن کریم میں جب بھی ہم نے تلاوت کرنی ہے تو حکم ہے ہمیں. سورہ نحل میں ہم نے دیکھا ہے کہ شیطان مردود سے پناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے، شیطان مردود سے بچنے کے لیے ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے. اب یہاں پہ ایک جو دلیل ملتی ہے حضرت عثمان سے ملتی ہے، انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، اور جب بھی یہ لکھوائی ہے سورہ توبہ کی آیات لکھوائی گئی ہیں تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی یہاں پہ. اب یہاں پہ ہم ذکر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو دلائل ہیں وہ علماء نے کیا دیے ہیں. اہل علم نے بہت سارے اس میں جو ہے وہ دلائل دیے ہیں کہ بسم اللہ درج کیوں نہیں کی گئی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ایک بہت سالڈ جو اس کی دلیل ملتی ہے وہ یہی ہے کہ بسم اللہ میں الرحمن اور الرحیم 2 صفاتی نام اللہ پاک کے بیک وقت موجود ہیں، اور یوں سمجھے کہ شدت سے جو رحمانیت ہے اللہ کی وہ بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو
اب یہاں پہ کیونکہ سورہ توبہ میں اللہ پاک کی طرف سے بہت زیادہ غضب والی اور غصے والی یہ آیات نازل فرمائی گئی ہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ رحمت والی جو صفات ہیں وہ درج نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو کس کے لیے غصے والی آیات تھی؟ عرب کے جو مشرکین تھے ان کے لیے، کفار کے لیے شدید بیزاری، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جلالی جو ایک صفت ہے اللہ پاک کی یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مہلت دے دی ہے مشرکین کو 4 ماہ کی، اور پورے 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ تو 23 سال تک کوئی اس طرح سے جو ہے مہلت نہیں دی گئی، یا کوئی بھی جس طرح سے کہتے ہیں کہ ان کو سٹاپ نہیں کیا گیا، ایک بہت ہی پیار سے سمجھاتے رہے۔ اور اب جو ہے ایک بالکل جس طرح سے ڈینائل آتا ہے نا کہ عذاب آئے گا، عذاب کی وعید ہے، اور عذاب کس چیز کا ہے؟ یہاں پہ کوئی معجزاتی عذاب نہیں آ رہا، بلکہ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تلوار سے آپ کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے گا، ایمان اگر ابھی بھی آپ لوگ نہیں لائے تو، یعنی کہ باقی جو قومیں تھی پچھلی، اب ان کے عذاب کے بارے میں ہم قرآن کریم میں دیکھ چکے ہیں نا کہ جب بھی وہ اپنے رسول کی بات نہیں مانتی تھی تو ان پہ عذاب آ جاتا تھا، کبھی قحط اور کبھی پتھروں کی بارش، جس طرح قوم لوط پہ، حضرت نوح کی جو قوم تھی ان پہ پانی کا عذاب آیا، ٹھیک ہے؟ قوم فرعون پہ کیا ہوا تھا؟ وہ بھی غرق کر دی گئی تھی سمندر میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت سارے جو عذاب ہیں ان کی ایک پورا ہم ڈیٹیل اسٹڈی کر چکے ہیں۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بعد جو لوگ نہیں ایمان لا رہے تو ان کو یہاں پہ عذاب کی جو وعید کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تلوار سے، یعنی کہ جہاد ہوگا اب آپ کے خلاف، اب قتال ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ درج نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک یہی صورت ہے اس میں بسم اللہ درج نہیں ہے، یعنی کہ 113 جو صورتیں ہیں ان کے آغاز میں بسم اللہ موجود ہے، لیکن قرآن کریم میں ٹوٹل 114 بار بسم اللہ موجود ہے، یہ بھی چیز ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ سورہ نمل میں، ہم نے سورہ نمل میں دورہ قرآن میں بھی دیکھا تھا کہ 2 بار بسم اللہ موجود ہے، جب بھی ملکہ جو بلقیس تھی، ملکہ سبا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بلقیس جو ملکہ تھی اس وادی کی، ان کے پاس حضرت سلیمان کا خط آیا، تو جیسے خط آیا تو اس کا سٹارٹ جو تھا وہ بسم اللہ تھا، تو آیت پہ وہ بسم اللہ موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 114 بار بسم اللہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب یہاں پہ سورہ توبہ کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک جو آیات ہے یہ ساری ایک ہی وقت میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں مشرکین عرب جو تھا ان سے جو بھی معاہدات کیے گئے ان کی منسوخی کا یہاں پہ ذکر کیا۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا اس لیے کیونکہ ٹائم جو ہے وہ پھر اگلی آیات کو پڑھنے کے لیے ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ آپ کو زیادہ اچھے سے انڈرسٹینڈ ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ وہ واقعات ہیں، یہ آپ نے پہلے بھی دیکھے ہیں کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 مسلمان تھے، ان کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے تھے، اہل مکہ نے وہاں روک دیا، صلح حدیبیہ ہوا، پھر یہ کہ اب جنگ بندی کا جو معاہدہ تھا یہ اس میں پیش جو ہے وہ ترتیب پا گیا، اور یہ کہ عمرہ بھی نہیں کرنے دیا، اور ساتھ میں ان لوگوں کو بغیر عمرہ کیے واپس جانا پڑا۔ لیکن یہاں پہ طے کیا پایا تھا کہ عربوں میں بھی جو قبیلے تھے نا، 2 قبیلے، ان کو جو ہے اس میں جنگیں بھی ہوتی رہتی تھی، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف تھے، یہ لوگ آپس میں بھی جنگیں کرتے تھے۔ اب یہ جو بنو خزا تھا، یعنی یہ مسلمانوں کا حلیف ٹھہرایا، اور جو بنو بکر تھا وہ قریش کا، یعنی کہ ایک وہ جو ڈویژن تھی یہاں پہ وہ کر دی گئی تھی اسی صلح حدیبیہ کے دوران، کہ جو دونوں قبیلے تھے ان کی کیونکہ آپس میں بھی نہیں بنتی تھی، تو یہاں پہ 10 سال کا ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ کوئی بھی جو فریق ہے وہ جنگ کا آغاز نہیں کرے گا اور کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ابھی لیکن کیا ہوا کہ 2 ہی سال گزرے تھے کہ خلاف ورزی ہوئی۔ اب یہاں پہ جو مسلمانوں کا جو حلیف قبیلہ تھا بنو خزا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ان کے قبیلے کے جو لوگ تھے ان کو بے دردی سے مارنا شروع کیا، اور اتنی زیادتی کی کہ ایون حرم کے پاس بھی، حرم کے اندر بھی ان کو مارا گیا۔ تو پھر یہ ہوا کہ صرف 40 لوگ ایسے تھے جو بچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ مدینہ پہنچے۔ اب کیونکہ معاہدہ ان کی طرف سے توڑا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی پابندی واجب نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم ان مظلوموں کا ساتھ دیں گے، اور کیا ہوا کہ 8 ہجری میں خاموشی سے انہوں نے تیاری کی اور مکہ پہ حملہ کیا اور پھر قبضہ کر لیا، اور یہ رمضان تھا، رمضان المبارک۔ اور ساتھ میں ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اہل مکہ کی طرف سے یہ پہلے جو ہے معاہدہ توڑا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے عہد کی پاسداری کیا کرتے تھے۔ اب
اس کے بعد کیونکہ اب جو فتح مکہ ہوا تو مسلمان جو تھے وہ حج اور عمرے کے لیے آزاد ہو گئے. پھر اس کے بعد 8 ہجری میں ہم نے اسی میں ہم دیکھیں گے غزوہ حنین بھی پیش آیا تھا. پھر غزوہ حنین کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال حج نہیں کر سکتے تھے، تو آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج جو ہے وہ اس کی سعادت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نصیب ہوئی تھی. تو پہلی آیت ہے، آپ دیکھیں کہ بالکل اس میں اللہ پاک کا جو جلال ہے وہ واضح ہوتا ہے. مشرکوں سے اظہار برات کر دیا گیا ہے. اس میں بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف جن نے تم سے معاہدہ کیا تھا. تو بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، مطلب کہ بالکل دستبرداری کا اعلان ہے. یعنی کہ مشرکوں نے عہد و پیمان باندھے ہوئے تھے. یعنی کہ اس اصول کا جو اطلاق ہے، جزیرہ عرب میں جو قائم اسلامی حکومت اور جو مشرکین تھے ان کے درمیان جو بھی معاہدے تھے انہی کی بیسس پہ ہوا تھا. اس کا جو تعلق ہے اس معاہدے سے ہے جس کا کوئی وقت بھی متعین نہیں تھا، یا اس معاہدے سے جو 4 ماہ سے کم کا تھا. البتہ جن کا معاہدہ طویل تھا وہ بدستور باقی رہا. اب یہاں پہ یہ جو ہے ایک معاہدہ نہیں تھا، کیونکہ ان سارے جتنے بھی یہ جزیرہ عرب ہے اس میں جتنے بھی مملکت میں لوگ آباد تھے تو قبیلوں کے بیچ میں معاہدے تھے، بہت سارے قبیلوں کے بیچ میں. تو کچھ کی جو مدت تھی وہ کم تھی، کچھ کی مدت طویل تھی. تو یہاں یہ چیز جو ہے وہ فرمائی گئی ہے سورہ توبہ کے آگے آیت نمبر 4 میں، یہ چیز واضح کر دی جائے گی کہ ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو. اب یہاں پہ معاہدات کی جو منسوخی ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں مزید ہدایت بھی شامل تھی کہ آئندہ جو مشرک ہوں گے نا وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکیں گے، ان کو اجازت نہیں ہے. اور بیت اللہ یا دوسری جو مساجد کی تعمیر میں مشرکوں کو بالکل بھی حصہ نہیں لینے دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے جو معاہدات تھے ان کی منسوخی کا اعلان کیا تھا. اور پھر یہ ہوا کہ 4 باتیں مزید جو ہے یہ شامل کر دی گئیں. اور پھر بیت اللہ میں آدمی کو بھیجا گیا کہ بیت اللہ میں کوئی بھی جو انسان ہوگا وہ عریاں حالت میں طواف نہیں کرے گا. ہم پہلے دیکھ چکے ہیں نا، پچھلی جو سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ عریاں ہو کر یہ لوگ طواف کرتے تھے اور مشرک تھے اور جو اس کو ثواب سمجھتے تھے. اور پھر یہ جو ہے یہاں پہ یہ 4 پوائنٹس میں یہ چیز شامل ہے کہ اب اس پہ پابندی ہے پوری طریقے سے. اور یہ بھی کہ مشرک آج کے بعد کوئی بیت اللہ میں نہیں آئے گا. اور پھر یہ کہ جس قوم کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں وہ اپنی مدت تک رہیں گے. اور پھر 14 پوائنٹ یہ تھا کہ جنت میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور شخص داخل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ خام خیالی بھی ہوتی ہے نا بہت سارے لوگوں کے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلتے چلتے ہم جنت میں جو ہے داخل ہو جائیں گے. اہل یہود کو بھی یہی ایک خوش فہمی ہے اور وہ آج تک ان کی قائم ہے. آیت نمبر 2، چنانچہ تم لوگ ملک میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ان کو مہلت دے دی گئی ہے. کتنی؟ 4 ماہ کی مہلت دی گئی ہے صرف، کہ ایک وقت دیا گیا ہے کہ سوچ وچار کر لو، غور و فکر کر لو، اپنے عقائد پہ بھی غور کر لو، اور پھر جو آپ کے سامنے دعوت کا ایک جو سلسلہ رکھا گیا ہے اس پہ بھی غور و فکر کر لو. لیکن یہ جو مدت آپ کو دی گئی ہے ابھی اس میں امن ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ اپنے اختیار سے زمین پر چل پھر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی اس مدت کے ختم ہونے تک یہ صرف یہ ساری چیزیں ہیں، ایک وارننگ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کے بعد کہاں جاؤ گے. یعنی ساتھ میں ان کو ایک ڈرانے والی چیز یا پھر دھمکی اس کو کہہ سکتے ہیں. اور یہ بالکل جس طرح سے کہتے ہیں کہ حقیقتاً یہ دھمکی ہے تاکہ ان کے دل دہل جائیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں کوئی جا سکتا، نہ ہی اللہ کو کوئی عاجز کر سکتا ہے. اور اللہ کی پکڑ سے باہر جانے والے بھی خام خیالی کا شکار ہیں، کیونکہ تم یہاں پہ ورڈز کے اللہ کی طرف سے یقیناً تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اب یہاں پہ یہ وارننگ دینے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں، خبردار ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور یہ بھی کہ اگر بھاگ سکتے ہیں تو بھاگیں، لیکن بھاگنے سے کیا ہوگا؟ فوری ان کا جو ہے مقدر بنے گی. صحیح ہے. اور پھر یہاں پہ یہ ٹائم اس لیے بھی دیا گیا، ساتھ میں ٹائم دینے کے ساتھ ساتھ وارننگ بھی دی گئی تاکہ وہ اسلام کا جو دین ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور واقعتاً کوئی اگر غور و فکر کرے گا سچے دل سے تو اس کی فطرت بیدار ہو جائے گی اور وہ سچے دل سے اسلام کو قبول کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا. اور بلا شبہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اب یہاں پہ اللہ نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ جو بھی شرک پہ قائم رہے گا وہ رسوا ہی ہوگا، کیونکہ الٹیمیٹ ریزلٹ اس کا یہی ہے، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، دنیا میں بھی فلاح نہیں پا سکتا اور آخرت میں تو بالکل بھی فلاح نہیں پا سکتا ہے. یہ چیز سورہ زمر میں ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 25 اور 26 میں
ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تو ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے نہ تھے. بس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ یقیناً آخرت کا جو عذاب ہے وہ زیادہ بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے. آیت نمبر 3 ہے، اور صاف اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری و ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. اب حج اکبر کے موقع پر یہ اعلان جو ہے جاری کیا گیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ذمہ داریوں سے بری ہیں. اور صاف اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، یعنی کہ صاف اعلان ہے سب لوگوں کی طرف ہے. تمام لوگ کون ہیں؟ مشرک جو ہیں یہاں پہ، ان سب کے لیے. اب حج اکبر کا جو دن ہے یہ 10 ذوالحجہ پانی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری و ذمہ ہے، یعنی اب یہاں پہ جو بھی عہد و پیمان ہے اب وہ سارے نہیں چلیں گے. اب جہاں کہیں بھی آپ ملو گے تو یعنی کہ مشرکوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو قتل کیا جائے گا. اور اس برس یعنی کہ یہ 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے. اس کے بعد یہ مسجد حرام کے بھی قریب نہیں آئیں گے. ہم نے 4 پوائنٹس پڑھے تھے کہ مشرک اب انٹر نہیں ہوں گے. اب یہاں پہ جو ہے بہت جو اوتھینٹک روایات ہیں اس کے مطابق یہ چیز ملتی ہے کہ جب سورہ نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، جنہوں نے مکہ معظمہ پہنچے تھے اور حج کے موقع پر انہوں نے مشرکین کو یہ سورت سنائی تھی. اور اس کے بعد یہی 4 چیزیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان چیزوں کا اعلان کر دیا تھا کہ جنت میں کوئی غیر مومن داخل نہیں ہو سکتا، اور عریاں حالت میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، اور مشرک کوئی حج نہیں کرے گا. اور پھر جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ موقت ہے ان کے ساتھ، یعنی کہ معاہدہ ہے، تو انہوں نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی. اور جن سے معاہدہ نہیں ہے اور یا جنہوں نے خلاف ورزی کر لی انہیں 4 ماہ کی مہلت ہے. یہ ساری چیزیں اس معاہدے میں شامل تھیں. یہ 4 پوائنٹس ہیں اس معاہدے کے. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 ہجری میں اپنا امیر بنا کر بھیجا، اور سیدنا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 یا 40 سورہ برات کی آیتیں دے کر بھیجا تھا. اور کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ عرفہ کے دن یہ ساری آیات لوگوں کو پڑھ کے سنا دیں، اور پھر یہ کہ مشرکوں کو 4 ماہ ملک سے چلنے پھرنے کی ان کو اجازت بھی دے دیں، اور پھر غور و فکر بھی وہ کر لیں. صحیح مسلم کی ہمارے پاس حدیث ہے 3247، بخاری کی 3177. ٹھیک ہے، ان دونوں میں یہ چیز واضح ہے جس میں سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھی قربانی کے دن مینا میں اعلان کرنے والوں میں بھیجا تھا. سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے. اور ہم نے یہ اعلان کیا کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ ہی کوئی عریاں ہو کر طواف کرے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس حدیث میں آپ کو مل جاتی ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا چنانچہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو توبہ کی یہاں پہ ترغیب دی ہے، یعنی کہ شرک کو چھوڑ دو. نفع مند جو ہے یہاں پہ عمل یہی ہے. اور یہ کہ دنیا میں جتنے بھی تمہاری جان مالے اور اولادوں کا بچ جانا، اور آخرت میں تمہارا جو جنت میں داخل ہونا ہے، اور آخرت میں جو آپ آگ سے نجات پا جائیں گے، تو یہ سارے عمل جو ہے یہ بہتری والا ہی ایک جو ہے ایلیمنٹ اس میں شامل ہے. تو یہ والا جو آپشن ہے یہ آپ سب لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے. آگے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا اور اگر تم منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اگر تم ایمان اور اسلام سے منہ موڑتے ہو. یعنی وہی چیز ہے کہ اللہ کو عاجز کوئی کر نہیں سکتا اور نہ ہی اللہ سے کوئی بھاگ سکتا ہے. تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے آپ سب لوگ. یہاں پہ ایک جو ہے مہلت کا جو عرصہ ہے، یہاں پہ اسلام جو ہے یہ ترغیب دے رہا ہے کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اب جو بھی آپ کا شرک ہے اس کو چھوڑیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں. اور جو بھی سرکشی کے عمل کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے یہاں پہ خبردار کیا جا رہا ہے. آیت کے آخری حصے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. یعنی کہ دنیا میں بھی اب کیا ہوگا، کیونکہ 4 ماہ ختم ہوں گے تو پھر یہ یا تو قید کر دیے جائیں گے، یا قتل کر دیے جائیں گے، یا جلا وطن کر دیے جائیں گے. یعنی عذاب ہے ان کے لیے دنیا میں، ان کو کوئی بھی چھوٹ نہیں دی جائے گی. اور پھر آخرت میں ان کے لیے اگین جہنم کی آگ ہے، اگین رسوا کن عذاب ہے. تو یہاں پہ یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگو،
ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ رسوا کن عذاب آپ کا مقدر ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، مگر مشرکوں میں سے جن لوگوں نے تم سے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے عہد میں تم سے کچھ بھی کمی نہیں کی، اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ وہی لوگ ہیں مشرکوں میں سے جو لوگ جنہوں نے معاہدہ کیا تھا اور پھر مشرک اپنے عہد پر قائم رہے، یعنی کہ انہوں نے عہد میں سے کوئی بھی کمی نہیں کی یا کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی خلاف ورزی وغیرہ نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا معاہدہ پورا کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انہی کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے خلاف انہوں نے اگر کسی کی مدد بھی نہیں کی اور یعنی کہ دشمنوں وغیرہ کی، تو ان کا جو معاہدہ ہے اس کی مدت کو پورا کرو، اور اس معاہدے کو چاہے وہ تھوڑی مدت ہے یا زیادہ مدت ہے، یہ مدت پوری کرو، یعنی وفاداری کی جو انسٹرکشن ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ جو اسلام ہے یہ یوں سمجھ لے ایک بہترین دین ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ مشرکوں کے خلاف بھی نہیں، یہاں پہ کوئی آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ سارے معاہدے آپ توڑ دیں، ٹھیک ہے، مدت پوری کرنے کا ہی حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے اپنے جو عہد تھے وہ پورا کرتے تھے اور کبھی بھی خیانت بھی نہیں کرتے تھے۔ ان اللہ یحب المتقین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے، یعنی اللہ کے جو احکامات کی پابندی کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چیز پسند کرتا ہے، ایفائے عہد جو ہے کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو تقویٰ کی جو ہے علامت سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا سیکھا ہے کہ کوئی بھی حال ہو، کچھ بھی ہو، اپنا کیا گیا عہد کبھی بھی توڑنا نہیں چاہیے، ہمیشہ سے عہد کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ اس کا جو ایک فائدہ کیا ہوا تھا، یعنی کہ ایک یہ جو پالیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رکھی گئی تھی، یعنی کہ ایک تو یہ کہ عہد پورا کر لے، ایک طرف تھا کہ 4 ماہ والی جو ایک مدت دی گئی ہے، اور پھر کچھ لوگ جو تھے وہ اس سے جو ہے وہ باہر تھے کیونکہ ان کے بیچ میں ایک معاہدہ چل رہا تھا۔ تو اب کیا ہوا، جب تک عہد پورا ہوا، یعنی مدت جب تک کمپلیٹ ہوئی، تو اس دوران انہوں نے مسلمان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اسلام کی طاقت کو بھی دیکھ لیا اور اسلام کی جو حق اور باطل ہے وہ بھی واضح ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جو لوگ 4 ماہ کی جن کو مہلت دی گئی تھی، انہوں نے بھی اس چیز کو قبول کیا کہ جلا وطن ہو جائیں، یہاں سے جو ہے قتل کر دی جائیں یا قیدی ہو جائیں، اور پھر ان کے سامنے بھی جو ہے حق اگر سامنے آ گیا تو ان میں سے بھی بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ آیت نمبر 5 ہے، چنانچہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں چاہو جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور ان کے لیے گھات کی جگہ بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اب یہاں پہ حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے، یعنی کہ یہ جو حرام مہینے تھے یہ گزر جائیں۔ اب یہ حرام مہینے وہی ہیں جن میں مشرکوں کو امان دی گئی تھی، اس سے وہ والے حرمت والے مہینے مراد نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیونکہ یہاں پہ 10 ذو الحجہ کو یہ اعلان کیا گیا تھا، ابھی پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ حضرت علی نے سورہ توبہ کی یہی آیات پڑھ کے سنائی اور پھر ان کو 4 ماہ کی مہلت دے دی۔ اب یہ 4 ماہ کب کمپلیٹ ہوتے ہیں، 10 ربیع الاول کو ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ مہلت تب تک کی ہے، اب یہاں پہ حکم دے دیا کہ جیسے یہ مہلت ختم ہو جائے جو ان کو دی گئی تھی، تو اب جو ہے ان کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب ان کو قتل کرنا سٹارٹ کرو یا ان کو قیدی بناؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہ حکم ہے حرم میں بھی اور جو غیر حرم، یہ دونوں کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ان کو قیدی بناؤ، ان کو گھیرو، زمین اللہ کی تنگ کرو۔ اور زمین اللہ کی تنگ کرو سے مراد کیا ہے، کیونکہ اللہ کی جو زمین ہے یہ اللہ کی طرف سے عبادت گاہ ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مشرکوں کے لیے یہ نہیں بنائی کہ وہ کھلے عام جو چاہیں اپنا اصول جو ہے وہ بناتے پھرے اور جو مرضی کرتے پھرے۔ اب یہاں پہ گھات کا ورڈ یوز کیا ہے، تو مسلمانوں کو حکم دیا ہے گھات لگا کے بیٹھو، یعنی کہ ان کے لیے کوئی راستہ چھوڑو نہیں۔ اب وہ جہاں سے وہ گزرتے ہیں کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑو کہ وہ یہاں سے نکل کے باہر کہیں چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جب تک وہ اپنے شرک سے توبہ نہیں کر لیتے۔ اب اس آیت کو ابن کثیر کے مطابق آیت سیف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیف کیا ہوتی ہے، تلوار ہوتی ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ چیز کیونکہ یہ واضح ہے کہ آیت سے تمام معاہدے اور ان کی مدتیں اب ختم ہو گئی ہیں۔ اب یہاں پہ آیت کے اگلے حصے میں یہی چیز فرمائی گئی ہے کہ کب تک جو ہے، جب تک یہ توبہ نہیں کرنے، فَإِن تَابُوا، اور جب وہ توبہ کر لیں، اور اگر وہ اپنے شرک سے توبہ کر لیتے ہیں اور اگر وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ ارکان اسلام میں سب سے بڑا جو عظیم رکن ہے
وہ یہی ہے کہ وہ نماز قائم کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد فوراً بعد جو ہے حکم زکوٰۃ کا آتا ہے، یعنی آپ کی جو بھی مال ہے اس میں سے آپ غریبوں کو جو ہے اس کو ان کا وہ حصہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کی مدد کریں. اور پھر یہ کہ فرمایا گیا کہ اگر یہ چیزیں وہ آپٹ کر لیتے ہیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو پھر ان کو نہیں گھیرو، نہ ہی انہیں قتل کرو، ان کو چھوڑ دو. اب وہ ان کا جو سٹیٹس ہے وہ تمہارے ایکول ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جو آپ کے حقوق ہیں اور اس طرح سے ان کے بھی حقوق ہیں، جو آپ کے فرائض ہیں ان کے بھی وہی فرائض ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی مملکت کے یہ بھی شہری بن گئے. صحیح ہو گیا. تو بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 25. اس میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں. پھر اگر وہ 3 کام کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور مال محفوظ کر لیے. اب یہاں پہ ہم ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق تھے، وہ ان کا جو ہے یہ بہت سختی ہوتی تھی ان کی طرف سے کہ میں اس میں کوئی فرق نہیں کروں گا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ نماز کو اور زکوٰۃ کو جمع کر دیا تو ان کے درمیان میں جو بھی فرق کرے گا، ٹھیک ہے، تو بے شک زکوٰۃ جو ہے اس میں اس مال میں حق ہے لوگوں کا. تو اس پہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ کس قدر سمجھ رکھنے والے تھے. ان اللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے. یعنی کہ کثیر اور کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں اللہ پاک توبہ کے بعد ان سب چیزوں کو بخش دیتا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے. تو جو بھی توبہ کرے گا، شرک ہے یا کوئی بھی شرک کرے گا کوئی یا کوئی دوسرے جو ہے گناہ ہے، ان سب کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ توبہ کریں اور پھر اس کے بعد اللہ پاک ان کو بخش کے اپنی جو رحمت ہے اس کے سائے میں لے لے گا. اب یہ چیز واضح ہے کہ کوئی بھی اگر نماز قائم کرنے یا زکوٰۃ ادا کرنے سے روکے گا اور اس کے خلاف جو ہے جنگ جو ہے اس کی اجازت دی گئی تھی، اور جب وہ نماز قائم کر لیتا ہے، زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو پھر وہ اس سے مستثنیٰ ہو جائے گا. آیت نمبر 6 ہے، اور مشرکوں میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو. یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً لوگ علم نہیں رکھتے. اب مشرکوں میں سے کوئی پناہ مانگے یعنی کہ کوئی اگر مدد چاہے تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نقصان سے بچا لیں، تو یہاں پہ حکم دیا گیا ہے تو اسے پناہ دے دو. ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچاؤ. یعنی کہ پہلے اپنی دعوت جو ہے وہ آپ رکھو اس کے سامنے، وہ غور و فکر کرے گا معاملے کا، حقیقت کا، اس کو جیسے علم ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی حجت اس پہ قائم ہو جائے گی، پھر وہ اسلام لے آئے گا. اگر اسلام لے آتا ہے تو پھر اس کے حقوق سیم ہو جائیں گے، مسلمانوں کے ایکول ہو جائیں گے. اگر انکار کرتا ہے تو پھر پہلے تو اس کو اس کی امن کی جگہ تک پہنچاؤ اور پھر اس سے جنگ کرو. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر آپ سے پناہ مانگ رہا ہے کہ اب مجھے ابھی جو ہے مجھے مدد چاہیے تو آپ اس پہ ایسے ہی وار کر دو. یعنی کہ مہلت کا یہاں پہ بھی جو ہے وہ وقت دیا جا رہا ہے. بہت پیارا دین ہے اسلام. یہاں پہ جو ہے بار بار جو ہے دعوت دی جاتی ہے، توبہ کی دعوت دی جاتی ہے. اور یہاں پہ اب دیکھیں کہ اسلام جو ہے اس کے جو بھی ارکان ہیں اور حقائق ہیں وہ اس کو پوری طرح سے سمجھانے کا جو ہے وہ اسٹریٹجی بتائی جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھو اگین اینڈ اگین، پھر بھی اسلام نہیں لاتا، سرکش بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو وہاں پہ قتل نہیں کرو، اس کو اس کی پہلے حفاظت والی جگہ پہ پہنچاؤ اور اس کے بعد پھر وہ سلوک کرو جو مشرکوں سے کرنے کی آپ کو حکم دیا گیا ہے. اب یہاں پہ ہم ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے یہ فتح مکہ پر اس کو ہم صحیح بخاری کے ایک حدیث کے جو ہے ریفرنس پہ دیکھ لیتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 357. فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے میں غسل فرما رہے تھے، تو وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ میری ماں کے لڑکے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے حبیرہ یعنی کہ جو ان کے ہسبینڈ کا نام تھا، ان کے جو لڑکے کو قتل کر دیں گے کہ جبکہ میں ان کو پناہ دے چکی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ بھی ان کو جو ہے اجازت دے دی کہ جس کو آپ نے پناہ دے دی ہم نے بھی اس کو پناہ دے دی ہے. تو یہ بھی عہد کی پاسداری کے ریفرنس میں یہ بہت بڑی ایک دلیل ہے. اگلی آیت میں ہم چلتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 7. ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے مگر وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا.
چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے برات جو ہے وہ 4 ماہ کی جو مہلت اور جہاں پائے قتل وہاں جہاں پائے جائیں وہاں قتل کیے جانے والا جو حکم ہے اس کی حکمت بھی ساتھ میں یہاں پہ بیان کر دی ہے کہ ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ نہیں کی؟ انہوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باطل کی مدد نہیں کی؟ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے جو ساتھی تھے اہل ایمان ان کو اذیتیں نہیں دی؟ یعنی کہ خوب جو ہے فساد پھیلایا زمین پہ، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بری الذمہ کے یہ سارے اسباب ہیں اور یہی وجوہات ہیں کہ اب جو ہے ان سے اعلان برات کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جب مومنوں پر واجب ہے کہ انہیں جہاں پائیں قتل کریں سوائے ان کے جن کے ساتھ مسجد حرام کے پاس عہد کیا گیا، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا تو مشرکوں میں سے وہی بات جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ مشرک جو تھے ان کے معاہدات بھی تھے کچھ قبیلوں کے، تو مسجد حرام کے پاس اس عہد میں مسجد حرام کی حرمت کی رعایت رکھنے کا بھی حکم ہے، اس لیے کیونکہ وہ فضیلت والی جگہ ہے، اس کے پاس جو بھی معاہدہ کیا گیا وہ پورا کیا جائے گا، چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم ہے۔ تو جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے معاہدے پر قائم رہو، اور تمہارے حقوق کی رعایت اگر وہ رکھیں تو ان کے معاہدے پر قائم رہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ تشریف لائے واپس مطمئن ہو گئے، ایک مسلمان جسے مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھی وہ چھوٹ کر بھاگ آیا، اس کا نام کیا تھا؟ ابو بصیرہ، وہ قبیلہ ثقیف میں سے تھا اور قریش کے یہ لوگ حلیف تھے، تو قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے اور کہلوایا کہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں جو عہد و پیما ہے اس کی تعمیل کیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو واپس کر دیا۔ اب یہ روایت رحیق المختوم میں درج کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی یہاں پہ واقعہ ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ جو معونہ کے حادثہ میں 70 میں سے ایک شخص عمرو بن امیہ یہ بچ نکلے تھے، لیکن یہ کیا ہوا بعد میں یہ گرفتار ہو گئے تھے، تو عامر بن طفیل جن کے ان کاریوں کو شہید کروایا تھا تو انہوں نے عمرو بن امیہ کو دیکھ کر کہا کہ میری ماں نے غلام آزاد کرنے کی منت مانگی، لہٰذا یہ منت پوری کرنے کی خاطر عمرو بن امیہ کو آزاد کرتا ہوں۔ تو جب یہ وہاں سے چلے تو اسی قاتل قبیلہ کے 2 آدمی ملے جنہیں آپ نے قتل کر دیا، اور اتفاق کی یہ بات ہے کہ ان دونوں آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امان دے چکے تھے جن کا عمرو بن امیہ کو علم نہیں تھا۔ اب یہاں حالات کا تقاضا تھا کہ بنو عامر کی غداری پر ان کو جتنی بھی سختی برتی جائے مطلب برتی جا سکے برتی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ بھی اپنے معاہدے کی پاسداری کی۔ اب ایک اور واقعہ ہے وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں، اس کے بارے میں بچپن میں سے ہم پڑھتے ہیں کہ جب سیدنا ابو جندل جو تھے وہ صلح حدیبیہ کا یہاں پہ واقعہ ہو رہا مطلب ایک معاہدہ ہو رہا تھا، لیکن یہ ہوا کہ اس معاہدے کے فوراً بعد ہی ابو جندل جو ہے وہ تشریف لے آئے تھے وہاں سے مشرکین سے جو ہے جان چھڑا کے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیونکہ ایک معاہدہ ہو چکا تھا تو معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے یہی فرمایا کہ ہم اب معاہدے کی بدعہدی نہیں کریں گے، اور پھر ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد میں بھی ایک جو ہے حدیث ہے 2758، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آپ خود ریڈ کریں، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ چیز واضح ہے کہ میں عہد کو نہیں توڑتا نہ ہی قاصدوں کو قید کرتا ہوں، صحیح، تو جتنے بھی ایسی چیزیں واقعات ہوئے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایفائے عہد کو ہمیشہ جو ہے وہ پرائرٹی دی ہے۔ آیت نمبر 8 میں ہے کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اگر وہ تم پر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے نہ کسی عہد کا، تو وہ اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان کے اکثر فاسق ہیں۔ اب یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ وہ تم پر اگر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں کسی قرابت کا لحاظ نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی عہد کا، تو مشرکوں سے جو معاہدہ نہ ہو سکنے کے جو بارے میں وضاحت یہاں پہ کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اگر ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا تو وہ کسی چیز کا پاس نہیں رکھیں گے بلکہ وہ غالب آ جائیں گے، اور پھر وہ جو ہے وہ کوئی بھی عذاب دیں گے تمہیں، اور پھر اس بارے میں اللہ کا ڈر بھی نہیں رکھیں گے۔ یہاں پہ صحیح بخاری کی 4088 ایک حدیث ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کی ایک جماعت کو تبلیغ کے لیے بھیجا، راستے میں ان کو جو ہے
جو بنو سلیم تھا اور جو ایک اور قبیلہ تھا، انہوں نے کنویں کے قریب جو ہے ان کے ساتھ مزاحمت کرتے ہوئے، اور پھر کیا ہوا، حالانکہ ان کو بتایا بھی گیا صحابہ کی طرف سے کہ ہم یہاں پہ لڑائی کرنے نہیں آئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہاں پہ کوئی اسائنمنٹ دی ہے انہوں نے ہمیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہی ریزن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے تک صبح کی نماز میں ان پہ بددعا کرتے رہے۔ صحیح بخاری میں یہ چیز واضح کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، جب سیدنا عمر بن خطاب جو ہے انہوں نے ہجرت کے لیے پلان کیا تھا، تو ان کے ساتھ سیدنا عیاش تھے، عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور جو سیدنا ہشام تھے۔ انہوں نے ایک وقت اور جگہ طے کر لی کہ ہم ایسا کریں گے، صبح ہم اکٹھے ہوں گے اور مدینے کو ہجرت کے لیے ہم روانہ ہو جائیں گے۔ اب یہ 2 لوگ تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور سیدنا عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ویٹ کر رہے تھے اور مقررہ وقت پہ یہ دونوں پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں پہ مطلب جب سیدنا ہشام اپنی اس جگہ سے نکلنے لگے، ان کو قید کر لیا گیا۔ اور پھر کیا ہوا، یہ لوگ جب مدینہ پہنچ کر جب قباء میں ابھی اتر ہی چکے تھے، تو یہاں پہ سیدنا عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا جو بھائی تھا وہ حارث، ان تینوں کی ماں ایک ہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں نے وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ ایموشنلی بلیک میلنگ شروع کر دی، اور سیدنا عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ اگر تمہیں نہیں دیکھے گی تو سر میں کنگھی بھی نہیں کرے گی اور دھوپ میں بیٹھی رہے گی، ٹھیک ہے، سائے میں نہیں آئے گی۔ تو سیدنا عیاش کو اپنی ماں پر ترس آیا۔ سیدنا عمر نے یہ چیز سمجھائی کہ ابھی جو ہے نا یہ لوگ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرو۔ اگر مطلب یہاں یہ چیز واضح بھی کی انہوں نے کہ اگر آپ کی مدر کو جوؤں نے اذیت دی تو وہ کنگھی کر لے گی، اور اگر اسے جو مکہ کی، کیونکہ دھوپ مکہ کی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، تو اگر وہ دھوپ تیز لگے گی تو وہ سائے میں چلی جائے گی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے واپسی چلے گئے، اور واپسی پہ یہ ہوا کہ حضرت عمر نے ان کو اپنی اونٹنی بھی دی کہ میری اونٹنی بہت عمدہ ہے، اگر یہ لوگ آپ کو راستے میں دھوکہ دینے لگے تو آپ نا راستے سے مطلب تیز نکل جانا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو سیدنا عیاش کو قید کر لیا، ٹھیک ہے، ان کو بندھی ہوئی حالت میں مکہ واپس لے گئے، اور یہ ایک دھوکہ تھا بہت بڑا۔ رحیق المختوم میں یہ واقعہ جو ہے درج ہے۔ اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا اور اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، یعنی کہ وہی جیسے خوش آمد والے جو لوگ ہوتے ہیں، یا جن لوگوں کو بات کرنے کے بہت طریقہ آتا ہے نا، جو محبت والی بات کرتے ہیں اور فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کو جو ہے پسند کرتے ہیں، لیکن دل ان کے کیا ہے، ان میں یہاں وضاحت کی جا رہی ہے، دل میں نفرت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے۔ تو حقیقتاً یہ آپ کے دوست نہیں ہے، حقیقتاً آپ کے یہ دشمن ہیں۔ تو ان کے اکثر فاسق ہیں۔ اب فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی تھوڑی چیزوں کو قبول کر لیتا ہے، یعنی دنیا کو جو ہے وہ پرائرٹی دیتا ہے، عہد کو توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فاسق کی جو ہے خصوصیات میں آتی ہیں۔ آیت نمبر 9، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں بہت تھوڑی قیمت خرید لی ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، یقیناً بہت برا ہے وہ عمل جو کرتے رہے۔ یعنی تھوڑی قیمت سے کیا مراد ہے؟ تھوڑی قیمت سے یہی مراد ہے کہ دنیا کو پرائرٹی دی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو جو حق کی جو پیروی کرتے تھے ان سے مسلمانوں کو بھی روکتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کے جو مفادات تھے وہ ان کو بہت عزیز تھے، اور اللہ کی آیات کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، ٹھیک ہے، ایمان پہ ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے، عمل نہیں لائے، ان چیزوں پہ جو ہے فوکس نہیں کیا، بلکہ تھوڑے فائدہ جو مطلب تھوڑے ٹائم کے لیے زندگی ہوتی ہے نا انسان کی، اس کو جو ہے وہ پرائرٹی دی۔ پھر یہ کہ خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسروں کو بھی اس راستے سے روک لیتے تھے، تو ان کے دلوں میں بغض چھپا ہوا ہے۔ تو اسی بغض کے بارے میں ہی اور اس عمل کے بارے میں ہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے کہ یہ بہت ہی برا عمل ہے جو یہ کرتے رہے۔ آیت نمبر 10، کسی مومن کے بارے میں نہ وہ کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کا، یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ یعنی قرابت داری کا بھی لحاظ نہیں ہے، عہد اگر کیا ہے اس کی پاسداری بھی نہیں ہے، اور پھر یہ کہ مشرک جو ہے وہ اہل ایمان سے دشمنی اور بغض کی وجہ سے کسی بھی چیز کا لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ مومنوں سے ان کے ایمان کی وجہ سے یہ لوگ دشمنی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اولئک هم المعتدون، یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یعنی جو چیز کسی بھی چیز کا پاس نہیں رکھے گا اور ظلم کی انتہا کو پہنچ جائے گا تو obviously حد سے گزرنے والا جو ہے وہ کہلائے گا۔ اور پھر یہ کہ حلال سے تجاوز کر کے جو حرام تک پہنچ جاتے ہیں وہ بھی ان حد سے گزرنے والے جو لوگ ہیں ان میں شامل ہے۔ آیت نمبر 11،
چنانچہ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے یہ چیز بھی واضح کر دی گئی ہے کہ جب بھی انسان توبہ کرے گا تو ماضی میں وہ کچھ بھی کرتا رہا ہو۔ اب فتح مکہ کے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ مشرکین کس قدر انہوں نے اسلام کی دشمنی میں انہوں نے جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، لیکن جب غالب ہو گیا تھا اسلام اور پھر انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لیتا ہے اور پھر اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کی پاسداری کرتا ہے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہاں پہ کتنا ایک جس طرح سے مساوات والا جو ہے وہ سسٹم بتا دیا کہ پھر وہ اسلامی برادری کا ہی رکن بن جائے گا۔ تو کیا کیا چیزیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اگین نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ جو ہے وہ ذکر آ گیا۔ تو آگے جو ہے وہ ان کو یہاں پہ یہ والا جو ہے وہ ایوارڈ ایک دے دیا گیا کہ دینی بھائی ہیں آپ کے، یعنی کہ انہوں نے توبہ کر لی، اب یہ ایمان کی طرف لوٹ آئے ہیں، تو یہاں پہ ان لوگوں کے لیے آیات کو ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آیات یہاں پہ کھول کے بیان کر دی، کیونکہ انہی کے ذریعے سے اسلام اور اس کے احکامات کی جو ہے معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور پھر انسان کو اخلاص نصیب ہوتا ہے، اس کی جو آنکھیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں، اور پھر وہ حکمتیں بھی ہے وہ جان لیتا ہے۔ صحیح ہے، تو اگلی آیت ہے آیت نمبر 12۔ اور اگر اپنے عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تان کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اب کفر کے پیشواؤں سے جنگ کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ کوئی اگر اپنے عہد توڑ دیتا ہے، اپنی قسمیں توڑ دیں، اپنے حلف کو توڑ دیں، یعنی کہ جو بھی معاہدے کیے ہیں، اور تمہارے خلاف تمہارے دشمن کی مدد کریں یا نقصان پہنچائیں تمہیں، اور تمہارے دین میں تان کریں، یعنی تان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ مذاق اڑائیں، عیب نکالیں، ٹھیک ہے، یا قرآن کریم کی آیات پر ایک تو ایمان نہیں لانا، دوسرا پھر یہ ہے کہ ان کے تانے بھی دینے ہیں، تو یہ والی جو ایک لائحہ عمل ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو پھر یہاں پہ فرمایا گیا کہ ان سے جنگ کرو، ٹھیک ہے۔ تو آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ جتنے بھی قریش کے یہ جو مشرکین ہیں، ٹھیک ہے، جو عرب کے جو مشرک تھے، اب یہ کیا تھے کہ اپنے آپ کو سردار سمجھتے تھے، جتنے بھی مشرک ہیں پورے جو علاقے کے ان سب کے ہم جو ہے سردار ہیں، تو ہم خود بھی قبول نہیں کر رہے ایمان، لہٰذا تم بھی نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ تو قبائلی سسٹم میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جو بھی قبیلے کا سردار ہوتا ہے صرف اس کی مرضی چلتی ہے، ارد گرد کے جو اس کے انڈر باقی قبیلے ہوتے ہیں تو وہ ان کو امپلیمنٹ کرنا ہی ہوتا ہے، یہ تو یہ اسی کے تحت یہ لوگ چل رہے تھے۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں، یعنی ان کا کوئی معاہدہ نہیں جس کی وہ پابندی کریں، وہ ہمیشہ سے معاہدے شکنی کرتے ہیں، اس لیے ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک کس لیے ہے تاکہ یہ باز آ جائیں، ہو سکتا ہے دین میں عیب نکال رہے ہیں ان سب سے یہ رک جائیں، یا کفر کرنے سے رک جائیں، یا پھر اسلام کو قبول کر لیں۔ آیت نمبر 13۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ کر رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں پہ اب اس آیت میں ترغیب دلائی جا رہی ہے جہاد کی، کہ اگر ان سب نے یہ والے سارے جرائم کیے ہیں، کون کون سے، انہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، اپنے عہد توڑے، اور پھر رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، تو اب جو بھی یہ سارے گناہوں کی جو پہل تھی وہ بھی انہی کی طرف سے کی جا رہی تھی، ایون اب بھی آپ لوگ انہی سے ڈر رہے ہو۔ حالانکہ جو مومن ہے، مومن اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں سکتا، اور یہ مومن کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، تو جو کوئی اپنے دل میں ایمان رکھتا ہے اس کو اس چیز کا بہت زیادہ احتساب کرنا چاہیے، کیا وہ کسی غیر اللہ کا ڈر تو نہیں رکھتا، اور وہ ڈر کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی انسان کا ہو سکتا ہے، کسی فیوچر کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ماضی میں کیے جانے والے گناہوں کا ہو سکتا ہے، تو اللہ جب آپ کی پردہ پوشی کا ارادہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی پھر کسی انسان کی یا کسی اور طاقت کی پھر چلنے والی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو مومن جو ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 39 میں یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا جو مومن ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ سیم اسی طریقے سے جامع ترمذی میں 1639 ہے، یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ دو آنکھیں ہیں، ان کو کبھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، دوزخ کی آگ، کہ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور دوسری وہ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات کاٹی۔ اب جو یہ جو ایک ڈرنے والی جو ایک چیز ہے،
جب بھی کوئی مومن اپنے دل میں اس چیز کا پختہ ایک ایمان رکھ لے گا کہ جو نفع اور نقصان ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اللہ نے حکم دیا ہے لڑنا ہے تو آپ لڑو، پھر کوئی ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نفع پہنچانا چاہے گا تو کوئی جو ہے اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اس فیصلے کو بدل دے، اور اگر نقصان آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے تو وہ نقصان بھی آپ کو ضرور پہنچ کے رہے گا، چاہے ساری دنیا آپ کے جو ہے وہ فیور میں ہو جائے تب بھی آپ کو نقصان پہنچ کے رہے گا۔ تو یہ چیز انسان کے ایمان میں بہت زیادہ اضافہ پیدا کرتی ہے کہ احکامات جو ہیں وہ صرف اللہ کے ہی ماننے چاہیے، پھر اس میں کسی انسان کی نہیں چلتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جہاد کی ترغیب جو ہے وہ کافی بار مسلمانوں کو دی جا چکی ہے، اور مسلمانوں کی بہت ساری جو جنگیں ہیں وہ بھی ہمیں آن دا ریکارڈ ہمیں چیزیں پتہ ہیں۔ تو اب اعلان برات کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے پچھلے جو مظالم ہیں وہ سارے یہاں پہ یاد کروائے ہیں، اور پھر یہاں پہ ان کو ترغیب دی ہے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ان سے اعلان برات کریں جو مشرک ہے نا ان سے۔ تو اب کیونکہ مشرک تو یہی چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام و نشان جو ہے وہ مٹا دیں، تو یہاں پہ جو ہے معاہدات جو ہیں وہ بتایا گیا ہے کہ کل عدم قرار دیے جا رہے تھے سارے معاہدات، اور یہ کہ جلا وطنی کی جو دھمکی ہے یا جنگ پر تیار ہو جانے کا جو چیلنج ہے وہ بھی دے دیا گیا، اور تیسرے یہ کہ کعبہ کی جو کعبہ کے متولی تھے نا اہل قریش، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا جو داخلہ بھی ان کو ممنوع جو ہے وہ بھی قرار دے دیا، اور پھر جو یہ کہ اب کیونکہ تجارت کا ایک مرکز تھا نا جو بیت اللہ ہے، وہ تو عبادت کے لیے ہر سال آتے ہی تھے، مطلب مشرکین بھی حج کرتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ تجارت بھی انہی کی وجہ سے چلتی تھی، تو کیونکہ اگر اب ان کو یہ ساری جو اسٹریٹجی ہے جو آیات کے مطابق 4 ماہ کی جو مہلت ہے اور معاہدوں کے ختم ہونے تک کا جو ٹائم ہے اس کے بعد آپ کو یا تو مار دیا جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات تھے، تو ابھی کیا ہے اس کا ایک جو یعنی کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی تو سامنے آ سکتا ہے نا، کہ اگر یہ سارے جتنے بھی مشرکین ہیں یہ اکٹھے ہو گئے مسلمانوں کے خلاف، اور انہوں نے یہ اس کی سوچا کہ ہمیں یہ بالکل ہی ہمیں دست بردار کر دیا اللہ اس یہاں سے، اس جگہ سے، مطلب عرب کا جو بھی یہ علاقے تھے مسلمانوں کے، ٹھیک ہے، تو یہ اگر مشرک اگر متحد ہو گئے اور انہوں نے کوئی عظیم جنگ کے لیے ایک ساتھ اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے، تو ایٹ لیسٹ مسلمانوں کو یہاں پہ جہاد کی جو تربیت ہے یا جو تلقین ہے وہ یہاں پہ ان کے مائنڈ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی حکمت تھی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبھی ان کو ہدایت دی جا رہی تھی، تاکہ جیسے ہی یہ والے سارے جو ایک نتائج ہیں وہ سامنے آنے لگے تو یہ مینٹلی پریپیئر ہو۔ اب یہاں پہ ہم نے لرننگ پوائنٹ جو ہے وہ کیا کیا دیکھے، یہاں پہ ہم نے یہی دیکھے کہ جو اللہ کا ڈر ہے جو ہے وہی ہم نے اختیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ سے جو ڈرے گا اس کے اندر ہی شعور پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ حقائق کو بہت اچھے سے دیکھنے لگے گا، اور پھر یہ کہ جو بھی اللہ کا ڈر رکھے گا تو اس کو اپنی زندگی میں کوئی بھی پلاننگ کرنے میں کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور پھر وہ اللہ کی چاہت کو پورے طریقے سے پرائورٹی پہ رکھے گا، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگا اس کی دنیا بھی اس کی آسان ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ آیت نمبر 14 ہے، تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ساتھ میں فائدے بھی بتا دیے کہ جہاد کے نتیجے میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دلوائے گا، یعنی کہ یہ ہمیشہ سے آپ کو تکلیف دیتے رہے، اب ان کو بھی وہی تکلیف ہوگی اور آپ کے ہاتھوں سے ہوگی۔ ساتھ میں یہاں پہ جو ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4879، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ درجات بھی بتا دیے کہ جنت میں 100 درجات ہوتے ہیں اور دونوں درجات کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا آسمان اور زمین کا، ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک جہاد والا جو ایک درجہ ہے اس کی بھی یہاں پہ امپورٹنس بتا دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ کون سا وہ درجہ ہے جو ٹاپ پہ ہوگا، کہ جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ اب جیسے جہاد کا حکم ملا، ساتھ پہ جہاد کی امپورٹنس بھی پتہ چل گئی کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں نکلے گا تو پھر اس کے لیے کیا کیا فائدے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب جو مشرکین ہیں ان کے لیے یہاں پہ کیا بتایا گیا، انہیں اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا، یعنی کہ یا تو وہ قید ہو جائیں گے یا پھر مجھے مسلمانوں کا ان پہ غلبہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھے کہ یہ مدد ہوگی کہ کافروں کے خلاف
جو ہے وہ کافر جو ہے وہ رسوائی کا ہی باعث بنے گی ان کے لیے۔ اور پھر کیا ہوگا، جب بھی کبھی آپ کا جو دشمن ہے جو اسلام کی خاطر، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو بھی لڑے گا، ٹھیک ہے، تو جب بھی کافر اگر ذلیل ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، دلوں کو ایک اطمینان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ بخشا جائے گا۔ تو یہاں پہ ساتھ میں بشارت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی گئی ہے کہ تمہیں کافروں پر اللہ کامیابی عنایت فرمائے گا، ٹھیک ہے، اور غلبہ عنایت فرمائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدے ہمیشہ پورے بھی کیے گئے۔ جنگ بدر میں، غزوہ حنین میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ وعدے تھے تو یہ پورے بھی ہوئے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا، کیونکہ کفار کے جو خلاف ان کے دل میں غیظ و غضب ہیں، یعنی کہ ان کے خلاف قتال کرنے کی جو ایک خواہش ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس میں وہ پوری ہوتی ہے۔ اور اگلی آیت ہے آیت نمبر 15، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ جہاد کے جو ہے مزید بھی فوائد بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یہی کہ دلوں کا غصہ دور ہوگا، اور کافروں کے بارے میں، کیونکہ انسان کے دل میں جو بھی غیظ و غضب ہوگا۔ اب یہ غیظ و غضب تھا کیوں؟ کیونکہ ان کی طرف سے ان کو تکالیف بھی بہت دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے توحید کا کلمہ بلند کرنے کے لیے انہوں نے راستے میں جو ان سے ہو سکا تھا ان سب نے کیا تھا۔ تو اب مومنوں کا جو غضب دور کرنے کا جو ایک خوشخبری ہے وہ اللہ کی طرف سے یہاں پہ دی گئی ہے کہ ان کو تسکین نصیب ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مکہ میں 8 ہجری جو ہے مکہ فتح کرنے والا جو تھا ٹائم تھا، اور پھر یہ ہے کہ سورہ توبہ کا جو نزول کا جو ٹائم تھا یہ 9 ہجری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ جہاد کون سا ہے کہ جس کی ترغیب اللہ پاک کی طرف سے دی جا رہی ہے؟ یہاں پہ اہل علم کی طرف سے بہت سارے جو ہے یہاں پہ دلائل آتے ہیں کہ جو سورہ برات کی جو ابتدائی آیات تھی فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اور یہ والی جو آیات ہے نا، یہ جہاد والی، یہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اور پھر یہ بھی اس سے میننگ لے سکتے ہیں کہ جو قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مدد اور نصرت کی خوشخبری دی ہے۔ کیا مدد اور نصرت کی خوشخبری ہے؟ کہ جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرے گا ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اشیاء کو ان کے مقام پہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ کون ہے جو ایمان لانے والا ہے۔ اب اس آیت میں ہم لرننگ پوائنٹس جو ہے ہمیں کیا ملتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو فتح ہے اور اس کے نتیجے میں کافر بھی امپریس ہو سکتے ہیں۔ اب جب بھی کوئی جو گروہ ہے وہ فتح پائے گا تو باقی جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے نا، جس کو رش کہتے ہیں، کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوتے تو آج فتح ہمارا مقدر ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اسلام کا جو مستقبل ہے، جب بھی اب دیکھیں کہ اگر اسلام کو ایز اے مذہب ہی لیا جائے تو یہ بھی یہ لوگ دیکھ سکتے تھے کہ اس اسلام کی جو ہے یہ اس فتح کے بعد اس کو بہت زیادہ سربلندی جو ہے وہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی ان کے دل میں اجاگر ہو سکتی ہے کہ ہم اس مذہب کو اگر آپٹ کریں گے تو یہ بلندی ہمیں بھی ملے گی، صحیح۔ تو یہ مسلمانوں کو یہ چیز بھی قوت دے گی۔ اور پھر یہ کہ یہ جو ڈبل اس کا جو ہے ریوارڈ ہے، وہ کیسے کہ جہاد جو ہے کرے گا جو بھی، اس کا بھی اجر پائے گا، ٹھیک ہے، اس کو جنت بھی ملے گی۔ اور پھر کافر جو ہوں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور جو بھی کبھی مسلمان ہوتا ہے کسی مسلمان کے توسط سے تو اس کا بھی اجر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 16، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اب ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم سے جہاد کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک جو مسلمانوں کی ایک اندر خوش فہمی ہوتی ہے نا، خوش فہمی کہ ہم بخش دیے جائیں گے، جس کو وشفل تھنکنگز کہا جاتا ہے کہ ہم امت ہیں، ہم بخش دیے جائیں گے، اس کا یہاں پہ ایک ڈینائل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزمائش کے بغیر کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی کہ آزمائش انسان پہ ضرور آئے گی۔ آزمائش آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے؟ کہ حق اور باطل جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا گیا ہے کہ کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی بغیر آزمائش کے؟ تو جب تک آزمائش نہیں آتی تب تک فرق بھی نہیں پتہ چلتا نا کہ سچے اور کھوٹے کی جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ جب بھی سورہ عنکبوت میں ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 2 اور 3، اس میں بھی یہی چیز واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور یقیناً جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہمیشہ سے رکھی ہی اس لیے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 179، ٹھیک ہے، اس میں بھی
یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ آزمائش ضرور دیتا ہے مومنوں پر تاکہ وہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ کون سچا مومن ہے اور کون ہے جو صرف زبان سے دعوے کرتا ہے۔ زبان سے دعوے کون کرتا ہے؟ جو منافق ہوتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا، یعنی یہاں پہ ہمیں بار بار اس چیز کی تلقین کی گئی ہے کہ کفار کو اپنا دوست نہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ تو کفار جو ہے وہ کفار کے دوست ہوتے ہیں، وہ اہل ایمان کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کوئی ایسے اسٹریٹجی پہ کوئی چلتے ہوئے کوئی کفار کو دوست بنا لے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا دین بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ جو ولیجہ کا جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ایک وادی کو کہتے ہیں جہاں راستہ جو ہے وہ ہوتا ہے، بارش کی وجہ سے اگر کوئی پناہ لینا چاہے تو وہ وہاں پہ لے سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں اس سے مراد کیا ہے؟ ولی، ولی یعنی کہ جو دوست ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بہت پیاری حدیث ہے، وہ میں یہاں پہ رکھنا چاہوں گی کہ ابو داؤد کی حدیث ہے 4681 کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ کے لیے مال دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روک دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اپنا جو بھی آپ عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا کریں، کبھی بھی دنیاوی فائدہ، اپنی نیک نامی اور ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کیا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں فرمایا گیا کہ جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طریقے سے باخبر ہے، یعنی اللہ خبیر ہے، دلوں کے اعمال اور احوال سے پوری طریقے سے جانتا ہے، اور آزمائش بھی اسی لیے کرتا ہے تاکہ حقیقت واضح ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے اعمال کے مطابق انسان کو پوری کی پوری جزا بھی ملے گی۔ اور پھر جب مومن اللہ کے حکم کو جان لیتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ کافروں سے دوستی کرنے کا کیا مطلب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو میں دعوت دے دوں، ٹھیک ہے۔ تو اہل ایمان کبھی بھی کسی کافر کو اپنا دوست نہیں بناتا، یعنی کہ کوئی بھی ولی جو ہے وہ نہیں بناتا۔ اب یہاں پہ اسی لیے زور بھی دیا جاتا ہے نا قرآن کریم میں، احادیث میں بار بار، کہ کبھی جو ہے وہ اکیلے ایک ہی راستے پہ گامزن نہ چلو، چاہے آپ حق پہ ہو، ہمیشہ کسی دینی جماعت کا حصہ بن کے رہو۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ جماعت پر ہوتی ہے، اور انشاءاللہ جو بھی جماعت کا حصہ رہے گا وہ فلاح پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 کہ مشرکوں کے لیے کبھی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ اب مساجد میں آباد کرنا، مساجد کو آباد کرنا، اس سے کیا مراد ہے کہ جیسے مشرک تھے نا، وہ مساجد کی تعمیر میں بھی حصہ لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ تشریف بھی لے کے آتے تھے، یعنی کہ مساجد میں وہاں پہ بیٹھتے بھی تھے۔ اب یہاں پہ یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ جو مساجد ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے بنائی جاتی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرک ان کو آباد کریں؟ اور یہ کہ مساجد میں اللہ وحدہ لا شریک کا جو کلمہ ہے وہی بلند کیا جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پہ اس چیز کے لیے ان کو روک دیا گیا ہے کہ نہ تو وہ مساجد کی تعمیر میں حصہ لیں گے، نہ ہی مساجد کو آباد کریں گے، اور یہ کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ان کے سارے اعمال ویسے بھی ضائع ہو گئے ہیں، یعنی کہ باطل ہو گئے ہیں، تو ان پہ ثواب ان کو نہیں ملے گا، نہ ہی ان کو نجات ملے گی۔ اب اعمال کی جو جزا کا انحصار ہے وہ اللہ تعالیٰ روز آخرت پر یعنی کہ ایمان جو رکھے گا اسی کو ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو مشرک ہیں وہ تو ویسے ہی جزا سے خالی ہیں نا، ان کو آخرت کے روز ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ دنیا میں اپنے جتنے بھی ان کے اعمال تھے ان کی جزا اور سزا پا چکے ہوں گے، اب سزا کے لیے البتہ ان کو دوزخ میں رہنا ہوگا، اور وفی النار ہم خالدون، یعنی کہ ہمیشہ اسی آگ میں رہیں گے، ان کو وہاں سے نکلوا نہیں سکتا کوئی بھی۔ آیت نمبر 18 یقینا اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نماز قائم کی، زکوٰۃ دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں یہ چیز بھی واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی گھر کو یعنی کہ مساجد کو آباد کرنے کا اختیار کون رکھ سکتا ہے یا کون حقدار ہو سکتا ہے؟ تو جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور سچے دل سے جو ایمان لایا، ٹھیک ہے۔ تو خالص اسی کی عبادت جو انسان کرتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ آخرت کے دن پہ جو یقین رکھے گا اس کو اس چیز کا یقین ہوگا کہ مجھے آخرت کے دن اپنے سارے اعمال کی جواب دہی کے لیے اٹھنا ہے، اور مجھے جیسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو ان کی قبروں سے نکالیں گے، تو obviously ہم سب کو یہ وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو یہ اس چیز کا ایمان جس کے دل میں ہوگا اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔
اب یہاں پہ ساتھ میں اگین وہی چیز ہے کہ ڈرنے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ کا ہے، اور کسی اور سے آپ نہیں ڈر سکتے، ٹھیک ہے؟ نماز کا حکم دیا، ساتھ میں زکوٰۃ کا، پھر اگین یہی چیز کہ مومن کسی اور مخلوق سے نہیں ڈر سکتا، یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے کہ وہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر رکھتا ہے، اس کو شرک خفی بھی کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آخرت پر اور اللہ کی توحید پر جو ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے؟ صحیح بخاری میں 1423 میں جو ہے 7 آدمیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ میں رکھے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارت تھی۔ ان میں سے ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ انسان جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہے گا وہ اس میں شامل ہوگا۔ اب یہاں پہ جو مساجد ہیں انہیں بنانے، بلند کرنے اور آباد رکھنے کا جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، تو اس کے لیے کیا چیز ہم نے دیکھنی ہے؟ مساجد جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مساجد کی طرف جانا چاہیے، مساجد کی تعظیم کرنی چاہیے، اونچی آواز سے کلام نہیں کرنا چاہیے، شور و غل نہیں کرنا چاہیے۔ اور مساجد میں سے کئی بار دیکھا گیا ہے کہ راستے بنا لیتے ہیں لوگ، تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، احادیث میں بھی۔ وہاں پہ نیند نہیں کرنی چاہیے، اگر نیند آئی تو مسجد سے اٹھ جانا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ آلات لے کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی ایک وتیرہ بنایا ہوا تھا کہ کوئی چیز اگر گم ہو جاتی ہے تو مسجد میں جا کے اعلان کروانا ہے، اس چیز کو بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ ساتھ میں یہ کہ جو خرید و فروخت ہے اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے کہ مساجد میں خرید و فروخت نہیں کرنی۔ اور یہ کہ مسجد میں آپ کا اگر دل جو ہے وہ اٹکا رہتا ہے تو یہ بھی ایمان کی ایک نشانی ہے۔ اور کس طرح سے ایمان کی نشانی ہوگی یہ؟ کیونکہ انسان جب ایک بار نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کو اگلی نماز کا جو ہے انتظار رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہی کہ آپ دوبارہ سے مسجد جو ہے جانا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 19 ہے، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا؟ اب اس آیت میں یہ جو پانی پلانے والی ایک جو بتائی گئی ہے چیز، تو یہاں پہ اس کا شان نزول ہم اس حدیث سے دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 4871 ہے کہ یہاں پہ ایمان جو لوگ لائے، اسلام میں جو لوگ بھی داخل ہوئے، ان میں کچھ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ میں صرف حاجیوں کو پانی پلاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور کچھ ایک جو انسان تھا اس نے کہا کہ میں جو ہے اس میں مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں کروں گا۔ تو یہ سارا جو معاملہ تھا، اور ایک نے کہا کہ جہاد جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ پھر یہ سارا جو معاملہ تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ جو پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان سب چیزوں پہ اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی آیت جو ہے نازل فرمائی کہ جو ابھی آیت ہم نے جو ٹرانسلیشن پڑھی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کرتا ہے اس کا جو درجہ ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ کنڈیشنز بتا دی گئی ہیں کہ یہ جو حاجیوں کو پانی پلانا اور جو خانہ کعبہ کو آباد کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جہاد کے اکول نہیں ہو سکتی، although یہ چیزیں بھی بہت ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ تو مسجد حرام کو آباد بھی جو کرے گا، جو حاجیوں کو پانی بھی پلائے گا، اس سے بھی جو ہے کافی ثواب والا جو ایلیمنٹ ہے وہ سامنے ہے۔ لیکن جو جہاد کا جو عمل ہے وہ ایک بہت جو ہے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ سب چیزیں برابر نہیں ہیں۔ تو جن لوگوں کے عقائد خالص نہیں ہوتے اور وہ نیک اعمال اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ نہیں لیتے، تو پھر ان کی جو زندگی ہے وہ حق کی شہادت دینے کے بجائے وہ کفر کی شہادت دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ اگر کوئی نیکی کے کام کرتا ہے، جیسے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی آباد کاری کی کوشش کرنا، تو اس کے پیچھے اگر کوئی مفادات ہیں، یعنی کہ کوئی دنیاوی مفادات، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت اچھے سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خالص اور سچے جذبے چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ نمبرنگ پوری کر دیں۔ یہاں پہ جو جہاد ہے وہ ایمان کے اسے کئی درجے جو ہے وہ بلند ہے۔ اس حقیقت کو قرآن و حدیث دونوں میں جو ہے واضح کر دیا گیا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کو دین کا کوہان کہا گیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تزکیہ ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے نا، تو جب اللہ کی خاطر انسان جان لے کے نکل پڑے کہ میں جان اللہ کی خاطر دینے کے لیے جا رہا ہوں، تو obviously یہ ایک بہت بڑا ایک لیول ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ظالم کون ہے؟ جو بھی شرک کرتا ہے، اور شرک کے ساتھ اگر کوئی بیت اللہ کا معمار بن جائے یا کوئی حاجیوں کا خادم بن جائے، تو پھر یہ ساری چیزیں اسے نفع نہیں دیں گی۔ اگلی آیت ہے، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں سب سے زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہاں پہ اگین واضح کر دیا کہ جو ہجرت کرنے والے لوگ ہیں، اب انہوں نے اپنی مال سے اور اپنی جان سے جہاد کرنے والوں کا جو درجہ ہے وہ اس سے ان کے نزدیک بھی زیادہ بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی توحید کی تصدیق کی، پھر انہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے، وطن اور رشتہ داروں سے دور ہوئے، ٹھیک ہے، جانوں سے اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا، تو یعنی اپنا مال بھی جہاد کے لیے لگا دیا، جہاد کے لیے جو لوگ نکل رہے ان کو سامان مہیا کیا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ جانوں کے ساتھ، یعنی کہ جو لوگ خود اپنے آپ کو پیش کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں، جہاد کے لیے وہ لوگ نکل گئے، تو اللہ کے نزدیک کے سارے نا درجات ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے ان سب درجات کی، یعنی کہ ایک دوسرے سے یہ بلند سے بلند درجے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ صف کی آیت ہے، آیت نمبر 10 سے 12 تک، یہاں پہ یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو عذاب ہے اسے دردناک عذاب سے بچانے کی ایک طریقہ بتایا گیا ہے اس آیت میں، اور یہ کہ اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے، اور اس کے بعد جنت کی جو ہے وہ بشارت بھی دے دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں صحیح بخاری کی حدیث ہے 2785، اس میں بھی یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ جہاد سے افضل کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی دن اور رات کے روزے، مطلب مسلسل روزے بھی رکھے اور دن اور رات قیام بھی کرتا رہے، ٹھیک ہے، تبھی وہ اس کے ایکول نہیں ہو سکتا ہے یہ والا، اور کوئی اس کی طاقت بھی نہیں رکھ سکتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ چیز واضح کی گئی ہے۔ آیت نمبر 21، ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور رضامندی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ تو یہاں پہ اگین جنت کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور جو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے یہ سارے کام کرے گا، ہجرت ہے، جہاد ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی جو خوشخبری ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اعلان جو ہے اگر کیا جائے گا تو پھر وہ کبھی بھی اللہ ان سے ناراض نہیں ہوگا، اور یہ کہ جنتوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنتوں کی ساتھ میں خوشخبری دی، اور پھر وہی چیز کہ یہاں پہ جو جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، تو دنیا میں جو نعمتیں دی جاتی ہیں ان کو کبھی نہ کبھی زوال آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی خواہش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ اور مکمل جو مقام ہے نا، اعلیٰ ترین، وہ عنایت فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 ہے، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اس دیکھ لیتے ہیں ہم 7156، کہ جنت میں اگر کوئی داخل ہو جائے گا تو نعمتوں میں وہ داخل ہو جائے گا، اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی، اور اسی طریقے سے یہ چیز بھی واضح کی گئی ہے کہ جنت میں اگر کوئی جاتا ہے تو وہ صحت مند رہے گا، کبھی اس کو بیماری نہیں آئے گی، زندگی ہوگی ہمیشہ، موت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، جوانی ہمیشہ رہے گی، بوڑھا کوئی نہیں ہوگا اور آرام ہوگا۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم دنیا میں چاہ رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ہے یہاں، کہ یہاں پہ یہ ساری آپ کو جو ہے نعمتیں مل جائیں گی۔ اگر یہ سب چیزیں ہوں، یعنی کوئی انسان کسی کو تکلیف نہیں آئے، اور یہ کہ بیماری نہیں آئے، ٹھیک ہے، جوانی ہمیشہ رہے، اور پھر کیا ہوگا، ڈپریشن بھی نہیں ہوگا، اوبویسلی کوئی فکر نہیں ہوگی، آنے والے کل کی نہیں ہوگی، ماضی کی نہیں ہوگی، مال کی حرص نہیں ہوگی، تو اس لیے اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ سے جنت کی مانگنی چاہیے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلی آیت ہے آیت نمبر 23، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، اور اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں پہ ایمان والوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایمان کو ہی پرائورٹی دینی ہے، اور دوستی کے جو تعلقات ہیں وہ ان سے ہی رکھنے ہیں جو ان ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہاں پہ ساری چیزیں واضح کر دی گئی ہیں کہ ان کو بھی آپ نے توجہ نہیں دینی ہے، یعنی کہ باپ ہے، بھائی ہیں، اور ان کو بھی دوست نہیں بنانا اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت اگر وہ لوگ رکھنے والے ہیں۔ اب اس میں کون کون سے لوگ آ جاتے ہیں، یہاں پہ ون بائی ون ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، کیونکہ جو ایک شرک والا جو ہے، جو بھی شرک کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی مشرک ہوگا تو اس کو وہ چیز کو اس کے مقام پہ نہیں رکھے گا،
تو اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرے گا، جو بھی ایسی جسارت کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ دشمنوں کو اپنا دوست بنائے گا، ان سے ولایت یا دوستی یا اس طرح کا کوئی بھی تعلق رکھے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جائے گا، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اس کو نہیں ملے گی۔ تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے واضح ہو گئی ہے، اور ہمارے پاس یہ لرننگ پوائنٹ بھی آ گیا ہے کہ کبھی بھی جو دنیاوی زندگی ہے اس کو امپورٹنس نہیں دینی ہے۔ خدا روی جو زندگی ہے اسی کو ہی جو اختیار کرنا ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی جو اختیار کرتا ہے وہ ہمیشہ سے اپنی فیملی، اپنی پراپرٹی، جو بھی اس کے معاشی مفادات ہیں، ان چیزوں کو امپورٹنس دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو جو امپورٹنس دینے والے لوگ ہیں، خدا روی زندگی اختیار کرنے والے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جہاد فی سبیل اللہ ہر چیز سے زیادہ ان کے لیے اہم ہوگا، اور وہ اللہ کی خاطر ہر ایک چیز چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ دنیا پر نچھاور نہیں کرنا، ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا، بلکہ اللہ پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔